بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی نے فرمایا، روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور موٹاپے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور اس سے پیٹ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ ناظرین کرام، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھایا کرو۔ معدے کی بیماریوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اسپغول کے چھلکے پانی کے ساتھ پی لیں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکن کم ہوتی ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت مرچی آنکھوں میں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص کمزور ہو اسے چاہیے کہ ورزش کرے۔ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے بھوک بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ اگر آپ کے سینے میں جلن ہو تو سبز الائچی کھانے سے فائدہ ہوگا۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوراً دور کر دیتا ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور معدے کی ہر قسم کی خرابی کا بھی علاج ہے۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہے۔ ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو تو اسے چاہیے کبھی پیشاب کو نہ روکے۔ پیشاب کو روکنے سے لقوہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مثانہ پھٹنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ جامن کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر مثانے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 گنا درجے بہتر ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا بے حد فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونڈ استعمال کریں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے۔ دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد ہو تو انارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر دیں اور اس کو دانتوں پر لگا لیں۔ دانتوں کا درد ختم ہوگا، دانت بھی صاف ہوں گے۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں، اپنے پودوں اور گملوں میں ڈال دیں۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آتی ہے۔ کھانے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے دانتوں کے مسائل بڑھتے ہیں۔ دودھ میں کلونجی پاؤڈر ملا کر پی لیں، دم کی اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ زیادہ بے وقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اگر کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل کانوں میں ڈال دیں۔ جسم کی کمزوری ختم کرنی ہے تو اس کے لیے دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیں۔ اسٹرابیری سے دانت صاف کریں۔ اسٹرابیری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء موجود ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے۔ جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ نظر کی کمزوری ہے تو آپ آم کھائیں، آپ کی نظر تیز ہوگی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیں، آپ کے گھٹنے کبھی درد کی شکایت نہیں ہوگی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کھائیں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔
دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر خالی سرسوں کا تیل لگائیں۔ اس سے دماغ کو بہت حد تک سکون ملے گا۔ ہفتے میں 2 بار اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ زندگی بھر آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ اگر روزانہ 4 منٹ پاؤں کے تلووں پر خالی سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو دماغی سکون کے علاوہ آنکھوں کو بھی بہت فائدہ ملتا ہے اور نیند بھی کھل کر آئے گی۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو جان لو ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ لوگ خودی میں اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ پسی ہوئی سونف اور پسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کا استعمال شوگر کو بہت جلدی کم کر دیتا ہے۔ کلونجی استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی ختم ہوتی ہے۔ وٹامن اے اور وٹامن سی جاپانی پھل میں پایا جاتا ہے۔ جاپانی پھل کھانے سے معدہ تندرست رہتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ ایسے بندے کا وزن کبھی نہیں بڑھتا۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے۔ دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ مچھلی کے استعمال کرنے سے جلد چمکدار اور بال لمبے ہوتے ہیں، پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ ہفتے میں 2 بار مچھلی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کبھی سانس نہیں پھولے گا۔ چہرے پر چقندر کا چھلکا لگانے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لو، سکون کی اور بہتر نیند آئے گی۔ جو کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو تو سرسوں کے تیل کو بدن پر مالش کریں اور روزانہ کھجوریں کھایا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ شکرقندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن شکرقندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہ پئیں۔ رات کی کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، انڈے کا پانی ضائع مت کریں بلکہ اس کو اپنے چہرے سے دھو لیں۔ چہرے کی جھریاں غائب کر دیتا ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہوں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو وہ مولی کا رس سر پر لگا لیں، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 2 حریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لے لیں، جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ روزانہ لیمبو اور ادرک کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی پی لو، اس سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر بالوں کی جڑوں تک لگا لیں، اس سے آپ کے بالوں کی خشکی ختم ہوگی اور آپ کے بال بھی لمبے ہوں گے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی، نہ ہی کبھی آپ جلدی بوڑھے ہوں گے۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ کدو کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، دانت ٹیڑھے سیدھے ہو جائیں گے۔ دل کی بیماری دور کرنے کے لیے دیسی گھی کھایا کریں، چنے کی دال استعمال کریں۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ روٹی کے ساتھ دہی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ روزانہ رات کو دودھ پی کر سونا، اس سے رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آ جائیں وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے تو پالک بالکل نہ کھائیں،
اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ عام چھلکے سمیت کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکھیاں کبھی نہیں آتی۔ بکری کے دودھ میں گھی ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جائیں آپ میں خون کی کمی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو نہار منہ گرم پانی پیا کرو، ڈپریشن دور ہوگا اور وزن بھی کم ہوگا۔ پیاز کی خوشبو سونگھنا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کرو۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کو کھانا کم سے کم کھایا کرو۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں اور وہ یاد نہ آ رہی ہو تو درود شریف کا ورد کرو، آپ کو بھولی ہوئی چیز ضرور یاد آ جائے گی اور آپ کی یادداشت بھی مضبوط ہو جائے گی۔ اگر آپ کو مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو حریر کا مربع استعمال کرو۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اس پگول کا چھلکا کھا لینے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ ہلکے رنگ کا لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم ہوتی ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھایا کریں۔ مکڑی کا جالا گھر سے ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد نہیں لٹکے گی اور دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لیا کرو۔ محترم ناظرین کرام، روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ بھی جوان اور پرکشش نظر آتا ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہیں دن بھر کام کر لو، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ شربت سندل پانی کے ساتھ ملا کر پیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ چاہتا ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے زبان جلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے پرہیز کیا کرو۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈالنے سے رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ نظر تیز ہوگی، آنکھیں چمکدار ہوں گی اور پلکیں بھی لمبی ہو جائیں گی۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ رزق ہو یا محبت قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دودھ میں کھجوریں ڈال کر ان کا ملک شیک بنا کر پینے سے مثانے کی جلن ختم ہوگی اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ جلتی ہے ان کی عمر کم ہوتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے اور اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ رزق کی تنگی جڑ سے ختم کرنے کے لیے دستک وہاں پر جب بھی روٹی کا ٹکڑا گرے تو فوراً اٹھا کر کھا لو۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے اور اچھی خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہو تو سمجھ جائیں کہ اس کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، دہی ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا توڑ ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دہی میں موجود اجزاء دماغ کے ان حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو تکلیف اور پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ دہی کی بدولت تکلیف اور پریشانی محسوس کرنے والے اجزاء کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دہی کی لسی بنا کر پینے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی رستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اپنے اللہ سے تجارت کرو۔ صبح اٹھتے ہی گھر کی صفائی کر دینے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ہری مرچ کھانے سے پٹھوں کے درد اور تمام دردوں میں مفید ہے۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت اور سورۃ ناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ ناظرین، کثرت سے نیکی کرنے سے
انسان باروب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ لوگ انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں اور جوڑوں کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ چمکدار رہتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ جو حاملہ عورت کو صبح کی نماز نہیں چھوڑتی، اس کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ختم ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پودینے اور لیمبو کا رس روزانہ پی لینے سے صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ نہار منہ روزانہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ سر کے جوؤں کا خاتمے کے لیے سر میں ادرک کا رس ڈال لو۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ ناظرین، چینی زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو گرمی زیادہ لگتی ہو یا وہ ان کو گرم دانے نکل آئیں تو وہ آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ ہر قسم کی برائی سے بچنے کے لیے 5 وقت کی نماز کی عادت اپنا لو۔ چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر کی کمی ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ نظر کو بہتر کرنے کے لیے شکرقندی کھانا بہت مفید ہے۔ زیتون کے پتے نہار منہ کھانے سے پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور اس سے موٹاپا بھی کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ تعالی بدبو ختم ہو جائے گی۔ بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ رات کو پیدل چل کر کے کھانا ہضم کر کے سوتے ہیں، ان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے آپ کا بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ بھی پھول جاتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں بھی تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ کلونجی کھانا بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزوری دور ہو جائے گی۔ زبان پر نیلے رنگ کی لائنیں گردے میں پتھری کی علامت ہے۔ صبح کو جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کے کریم نازل ہونے کی نشانی ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت زیادہ کھانے سے فرائض کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھا کرو، اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کھانے میں گر جائے تو اسے ڈبو دیں، کیونکہ اس کے ایک پر زہر ہے جبکہ دوسرے میں شفا ہے، اور زہر والے پر مقدم رکھتی ہے اور شفا والا ہوا مؤخذ کر دیتی ہے۔ ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری بہت آتی ہے۔ عورت اپنی کمر پتلی کرنے کے لیے دار چینی کے قہوے پی لیا کرے۔ کھیرے گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ کھیرا ہاضمے دار ہے اور دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ادرک کو ان طریقوں سے کھایا جائے تو چند دنوں میں وزن میں کلو تک کمی ہو جاتی ہے۔ ادرک کو زیرے کے ساتھ ملا کر کھاؤ۔ ادرک کو نیم گرم پانی میں پکا کر کھاؤ۔ باتھ روم میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ بیوٹی پروڈکٹ زیادہ استعمال کرنے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رکتے ہیں۔
تلی ہوئی چیزیں کھانا بدہضمی کا مسئلہ ہوگا تو اجوائن کا استعمال کرنے سے بدہضمی دور ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو ان قریب کسی دن وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا، اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اور مومن کا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینے سے وزن میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو بینگن کا سالن کھاؤ۔ آنکھ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو رگڑ لے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسلنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ الٹی پلٹی مار کر کھانا کھاتے ہیں، ان کے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہوتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد ٹھیک ہوتا ہے۔ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو کبھی کبھار کبوتر کا گوشت کھایا کرو۔ سٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز اور کوئی نہیں۔ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہنے کے لیے سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو۔ داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی کے بال سفید سے کالے ہو جاتے ہیں۔ اجوائن استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جڑواں بچوں کی خواہش مند ہیں تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ زیرہ اور دہی کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہوگا۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں حد سے زیادہ طاقت آتی ہے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ ہرے لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑ لینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو، انشاءاللہ تعالی قبض کا خاتمہ ہوگا۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، یہ دل کی بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ ہفتے میں 1 بار آڑو ضرور کھایا کریں، جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچیں، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہوگا۔ اگر آپ کے بال زیادہ جھڑتے ہیں تو بالوں کو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے دھوئیں، شیمپو کریں۔ حادثوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیف کو پردے میں رکھو۔ دشمن کبھی کبھار ایک بات کو اس طرح پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔